بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ خوش ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 10 کی اردو کی کتاب سے پہلا سبق پڑھیں گے۔ پروفیسر مرزا محمد سعید، اس کے مصنف شاہد احمد دہلوی ہیں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے مشکل سوالات بھی حل کرتے ہیں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں نہیں ملی۔ علالت مزاج یعنی بیماری، مرض الموت کہتے ہیں ایسا مرض جس کے باعث موت ہو جائے۔ حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ سانحہ ارتحال یعنی وفات کی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ سناونی کا مطلب ہوتا ہے وفات کی خبر۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک ہم سے چھین لیا گیا، یعنی یکدم، اچانک۔ عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم کے معنی ہے صاحب علم اور عالم دنیا کو کہتے ہیں۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کے ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنی خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پہ آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، اس لیے انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، اگر شیخ صاحب کی فرمائش پڑھیں، بلکہ جب خود ان کا لکھنے کا جی چاہا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پہ وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانے چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، یعنی بنا کسی معاوضے کے دے دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد جب دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے۔ بولے ہم انہیں ایک ناول لکھنے کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے ساتھ لے کے مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کروایا، مرزا صاحب کا ماتا ٹھنکا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10000 دے دیں گے، مجھے بھی یہ منظور نہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کے پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی، یعنی اجازت چاہی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے۔ معرکۃ الآراء یعنی بہت شاندار کتاب جس کی کوئی مثال نہ ہو، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے پروفیسر دوست تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب دہلی کے شرفا کے ایک متمول گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ اس کے متمول کے معنی ہے دولت مند اور چشم و چراغ کے معنی ہے نور نظر، یہ پیار ہے۔ طرح بیرم خان سے آگے ایک بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ نکڑ یعنی کونے پر۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا، یعنی سر سید احمد خان کا پرانا مکان بھی اسی گلی میں تھا یا اسی علاقے میں تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔
50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، یعنی علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ ہیچ کے معنی ہے کم تر سمجھنا۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی۔ پطرس کے سلسلے میں 2 دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر اپنے پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہیں آنے پایا تھا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ ریڈیو سے کبھی کبھار تقریر نشر کیا کریں۔ آمادہ یعنی تیار کر لیا۔ 2 تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنا شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی، یعنی رفتہ رفتہ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ تقریر نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یعنی تیار نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منع کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے 2 فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا، تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے کہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجیے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حضرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پہ پڑھا جاتا۔ مقالہ کہتے ہیں ایسی لمبی تحریر جس میں تحقیق کا عنصر بھی شامل ہو، یعنی کہ جو باقاعدہ تحقیق کر کے کوئی تحریر لکھی جائے، اسے مقالہ کہا جاتا ہے، اور اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا۔ اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ یوں ہوتا تھا، نہیں یہ بات نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوقی سوجی، فیض کو اشارہ کیا، اور مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آ رہا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کا جلال ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا، اور خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، یعنی دور ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔
پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ مشغلہ اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کر و فر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ کر و فر یعنی شان و شوکت سے، عیش و عشرت سے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں۔ 2 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شوہر، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، یعنی ان کا دل مطمئن تھا، جو کچھ ان کے پاس تھا اس پر وہ صابر و شاکر تھے۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے، یعنی فوراً دیا کرتے تھے۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا، یعنی سوال پوچھا کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت کرنا منظور فرما لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہو گئے۔ عرض مدعا یعنی ان کا سوال سن کر یا ان کا مدعا سن کر مسکرائے۔ متبسم مسکرانے کو کہتے ہیں۔ فرمایا آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ میں نے قدری کر لی، یعنی کہ پوری کوشش کر لی، اصرار کیا۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، یعنی اپنا فیصلہ انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 59 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب نے ہی اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے۔ ایک ہیرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کتروا مونچھیں۔ ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی مونڈھی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے، یعنی دبلے پتلے سے انسان تھے۔ 37 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال تھی۔ سن 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے دن جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سالوں میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی، مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، نہیں کسی پہ روب جمانے کے لیے انگلش نہیں بولا کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ راشا نہیں، کپاہٹ، ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے اچھی خاصی عمر پائی، مگر ان کے وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار لوگ زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر محمد سعید وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ جامع العلوم کے معنی ہے ایسی شخصیت جو بہت سے علوم پہ مہارت رکھتی ہو۔ آپ کہاں لوگ اس طبیعت کے؟ مشقی سوالات حل کرنے سے پہلے مصنف کا تعارف جان لیتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی 1906 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور نامور مصنف ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ 1963 میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تنخواہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے، اپنی تحریروں میں آسان اور عام فہم زبان استعمال کرتے تھے۔ موسیقار بھی تھے، مگر ان کی پہچان اردو ادب ہی ہے۔ شاہد احمد دہلوی کی اہم تصانیف میں گنجینہ کوہر، بزم خوش نفساں، دھان کا کھیت، دلی کی بپتا اور اجڑ دیار شامل ہیں۔ اب کچھ سوالات ہیں جن کے جواب آپ کو لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے
ایک عام آدمی کا مرنا دنیا سے محض ایک فرد کا جانا ہوتا ہے، مگر ایک عالم اپنے زمانے کے لوگوں اور آنے والے زمانے کے لوگوں پر اپنے علم سے ایک بھرپور اثر کرتا ہے، تو عالم کے دنیا سے جانے سے ایک عہد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ مرزا محمد سعید نے لاہور کے پبلشر کو ناول لکھ کر کیوں نہ دیا؟ اس کا جواب ہے کہ مرزا صاحب نے تمام عمر فرمائشی کام نہیں کیے، بلکہ جب خود ان کا لکھنے کو جی چاہا تب لکھا، اور نہ ہی کبھی پیسے کے لیے لکھا۔ لاہور کے پبلشر کو بھی اس لیے لکھ کر نہیں دیا کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر پبلشر کی فرمائش پر ناول لکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تیسرا سوال ہے کہ پطرس بخاری کو مرزا محمد سعید سے کس حد تک عقیدت تھی؟ اس کا جواب ہے کہ پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اقتباس سے علم کیا۔ بعد میں پطرس انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے۔ پطرس نے کبھی کسی اور کا اتنا ادب و احترام نہیں کیا جتنا وہ مرزا محمد سعید کا کرتے تھے۔ سوال ہے کہ ایک محفل میں فیض احمد فیض کے مرزا محمد سعید کے ٹوکنے پر کیا صورتحال بنی؟ اس کا جواب ہے کہ ایک محفل میں مرزا محمد سعید کے سامنے جب فیض صاحب نے بات کرنا شروع کی کہ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، ان کا اتنا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے بعد مرزا سعید نے پرانی تہذیب کی تاریخ پر جو بولنا شروع کیا تو فیض کو بھی ان کے علمی مرتبے کا اندازہ ہوا۔ اگلا سوال ہے کہ مرزا محمد سعید کا حلیہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب ہے کہ گہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں، بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کترواں مونچھیں، داڑھی مڑھی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ سوال ہے کہ مرزا محمد سعید نے ریڈیو پر تقریر کرنا کیوں ترک کر دیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ مرزا سعید نے پطرس بخاری کے اصرار پر ریڈیو پر تقریر نشر کرنا شروع کی۔ تقریروں کے انچارج کو معلوم نہ تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اس نے اپنی کارروائی دکھانے کے لیے ان کے مسودے سے دو ایک فقرے نکال دیے۔ یہ بات مرزا سعید کو سخت ناگوار گزری اور انہوں نے ریڈیو پر تقریر کرنا ترک کر دیا۔ سوال ہے کہ مرزا محمد سعید زیادہ وقت مطالعے میں کیوں گزارتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ مرزا سعید مطالعے کے بےحد شوقین تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان پروفیسر کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، یعنی ان انگریز پروفیسروں کے آگے میں کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ سوال ہے کہ پروگرام دانش کدہ میں مرزا محمد سعید نے شرکت سے انکار کیوں کیا؟ اس کا جواب ہے کہ مرزا سعید نے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ آخری سوال ہے کہ سیاسی حوالے سے مرزا محمد سعید کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے کہ کیا میں پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر چنے گئے۔ اب ہے کہ درج علم سے درست پر نشان لگائیے۔ مرزا محمد سعید کس شہر کے ایک متمول گھرانے کے چشم چراغ تھے؟ الف ٹھیک ہے، دہلی پہ نشان لگا دیجیے۔ دوسرا ہے کہ خاکہ نگار کو کہاں سے پتہ چلا کہ آج مرزا محمد سعید کا سوئم ہے؟ اخبارات سے، اس پہ ٹک کر دیجیے دال پہ۔ اور تیسرا ہے کہ پطرس بخاری آل انڈیا ریڈیو کے ہو گئے تھے؟ جی، ڈائریکٹر جنرل جیم پہ آپ ٹک کر دیجیے۔ چوتھا ہے کہ جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 3 اجزاء ہوتے ہیں، اس پہ آپ نشان لگا دیں۔ پھر ہے کہ جملہ اسمیہ کے مسند علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ بے پہ ٹک کر دیجیے، آپ مبتدا کہتے ہیں۔ اب ہے کہ لڑکا شرارتی ہے، اس جملہ اسمیہ میں لفظ شرارتی کو قواعد گروہ سے کیا کہیں گے؟ یہ خبر ہے، جیم خبر پہ آپ نشان لگا دیں۔ ساتواں ہے کہ جملہ اسمیہ کے مسند علیہ اور مسند ہوتے ہیں اسم، دونوں اسم ہوتے ہیں۔ اب درج ذیل الفاظ و محاورات کے معائنے لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور ان کے جملے بنائیں۔ دل دھک سے رہ جانا، اس کے معنی حیران رہ جانا یا متحیر ہو جانا۔ ٹریفک حادثے میں ارسلان کی موت کی خبر سن کر دل دھک سے رہ گیا، اس کا یہ جملہ ہے۔ دوسرا ہے چشم و چراغ۔ چشم و چراغ کا مطلب آنکھوں کا نور یا بہت عزیز یا پیارا ہونا۔ جملہ ہے کہ احمد ایک شریف گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ شدہ شدہ، آہستہ آہستہ یا رفتہ رفتہ، اس کے معنی ہیں۔ جملہ ہے کہ امتحانات سے متعلق نئی پالیسی کی خبر جب شدہ شدہ طلباء تک پہنچی تو ان میں بے چینی پھیل گئی۔ اب لفظ ہے کروفر، اس کے معنی ہے روب و دبدبہ یا شان و شوکت۔ جملہ ہے کہ شاہی عرب کروفر سے زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ پھر لفظ ہے فی البدی، اس کے معنی ہیں فوراً یا اچانک سے۔
جملہ ہے کہ انجم کا کمال یہ ہے کہ کسی بھی علمی و ادبی موضوع پر فی البدی تقریر کر سکتا ہے۔ پھر لفظ سناؤنی، اس کے معنی ہے موت کی خبر۔ جملہ ہے کہ مصنف کو مرزا سعید کی سناؤنی اخبار کے ذریعے ملی۔ لفظ ہے اب مرض الموت، اس کے معنی ہے ایسی بیماری یا ایسا مرض جو موت کا باعث ہو، اور جملہ ہے کہ مرض الموت نے بالآخر اس کو قبر میں پہنچا دیا۔ اب لفظ ہے بے مزد، بغیر کسی اجرت کے، اس کے معنی ہے، اور اس کا جملہ ہے کہ مرزا سعید نے اپنا پہلا ناول اپنے شاگرد کو بے مزد دے دیا۔ اب لفظ ہے ٹس سے مس نہ ہونا، اس کے معنی ہے ذرا سا متحرک نہ ہونا، ذرا سا بھی متحرک نہ ہونا یا اپنی بات پہ اڑے رہنا۔ جملہ ہے کہ سیلاب سے ملک کی معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے، پر حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اب جملہ اسمیہ کی تعریف ہے کہ یہ جملہ خبریہ کی ایک قسم ہے، اس کا مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیے۔ سلمان ذہین ہے، آمنہ ایماندار ہے، اکرم محنتی ہے، بچے شرارتی ہیں۔ کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کے باہمی تعلق ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے مسند علیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ درج بالا جملوں کی ترکیب نحوی کچھ یوں ہوگی: سلمان، آمنہ، اکرم، بچہ، یہ مسند علیہ ہیں، یعنی مبتدا۔ ذہین، ایماندار، محنتی، شرارتی، یہ مسند ہیں، یہ خبر ہو گئے۔ ہیں، تھا، یہ فعل ناقص ہے۔ اب ان جملوں کی ترکیب نحوی کرنی ہے۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، پاکستان مسند علیہ ہے جسے مبتدا کہیں گے، اسلامی ملک خبر ہے، اور ہے فعل ناقص ہے۔ والدہ مصروف ہیں، والدہ مبتدا، مصروف خبر ہے اور ہیں فعل ناقص ہے۔ خاتون بیمار ہیں، خاتون مبتدا، بیمار خبر ہے اور تھی فعل ناقص ہے۔ اب آخری ہے کہ موسم خوشگوار ہے، موسم مبتدا ہے، خوشگوار خبر ہے اور تھا فعل ناقص ہے۔ اسی طریقے سے یہ تمام جملے اختتام کو پہنچے۔ امید ہے تمام مشق کے سوالات اور سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس حوالے سے کوئی پریشانی، کوئی الجھن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میسیج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دل لگا کے پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔